اچھا شرمیلا، میرا یہاں پر ایک اور سوال آپ سے ہے کہ کل میں رات میں جب تجزیے اور تبصرے ہو رہے تھے تو شرجیل میمن بھی ایک چینل پہ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی رپورٹیں جو ہیں جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہیں وہ بالکل مستند ہیں اور بالکل کلیئر ہیں، جبکہ متحدہ کا جو بیان سامنے آیا اس میں ان کا کہنا ہے کہ جی یہ جھوٹی ہے جے آئی ٹی رپورٹ، یہ تو مار مار کے کوئی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی 9/11 کا انہوں نے واقعہ سامنے پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ جی 9/11 بھی ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اتنا مارتے ہیں یا مطلب جس طریقے سے بھی اگلواتے ہیں. تو اب مفاہمت کیسے ہوگی؟ اب اگر ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی بالکل جے آئی ٹی رپورٹ صحیح ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ جی یہ غلط ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کیسے ہوگی مفاہمت؟ دیکھیے صوفیہ، بات یہ ہے کہ مفاہمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جو خرم صاحب بیان کر رہے ہیں کہ مفادات یا منافقت. بات یہ ہے، اور نہ ہی کوئی غفلت کی نیند سو رہا ہے. ہم ووٹ لے کر آئے، ہم نے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، ہم نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے، ہم نے دوبارہ ایوانوں تک پہنچنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی میں پنجاب کی جانب جانا چاہتی ہوں، لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو باتیں آئی ہیں اس میں تمام پارٹیز کی بات کی گئی ہے. خرم صاحب بار بار اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ 3 جماعتیں ملوث ہیں. دیکھیے، میں نے کبھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا، نہ آپ کے فورم پہ نہ کسی اور فورم پہ، کہ کراچی میں ایک ٹرف وار نہیں ہے. میں مانتی ہوں، لیکن تمام کی تمام کلنگز کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کہنا یہ بھی غلط بات ہے. دوسری چیز یہ ہے، آپ نے کہا کہ مفاہمت کیسے ہوگی. دیکھیے، مفاہمت ہرگز لا اینڈ آرڈر کی جہاں پر بات آتی ہے، وی ہیو ٹو اینڈ وی ہیو ڈرون اے لائن، وہاں پر کوئی مفاہمت نہیں ہے. مفاہمت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ٹارگٹ کلرز پکڑے آپ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی جماعت ہے، کسی نہ کسی طبقے ہے، کسی نہ کسی قوم سے ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک جے آئی ٹی کا تعلق ہے، دیکھیں 2 پہلو ہیں. میں ان تمام چیزوں سے گزر چکی ہوں، صدر صاحب گزر چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے اکثر بیشتر جو سیاستدان ہیں وہ گزر چکے ہیں. جے آئی ٹی کے اندر آپ 5-6 ایجنسیز ہوتی ہیں. نارملی آپ ایک آدھ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں لیکن 5-6 کو نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. مطلب آپ بات کرنے نا، پلیز صوفیہ بات کرنے دیں. دوسرا پہلو یہ بھی ہے جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت دفعہ رپورٹس مینوفیکچر بھی کی گئی ہیں اور ملزمان کو 3rd ڈگری ٹارچر کر کے ان سے کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی لے گئے. یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان کی انویسٹیگیٹو جو ایک پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر یہ حقیقت ہے. I'm not going to deny that. ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب یہ عدالتوں میں ایز ایویڈنس پیش کی جائیں گی. پھر عدالتوں کا کام ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کی اوتھینسٹی کو دیکھیں. میرا آپ کا کام نہیں. وی آر ناٹ جج اینڈ جوری. تیسری اہم چیز یہ ہے صوفیہ کہ دیکھیے 2 ایشوز ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایشوز جہاں تک تعلق ہے وہاں پر ہم نے تمام ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے ہیں اور ہم لیتے رہیں گے. اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں اس دفعہ کہ کراچی میں امن آئے گا. چھوٹے موٹے واقعات یہاں وہاں ہر شہر میں ہوتے ہیں، وہ شاید ہم ایسا وقت آئے کہ ہم کرائم فری سٹی بنا دیں. لیکن پولیٹیکل جو مینجمنٹ ہے، پولیٹیکل جو ڈائلاگ ہے، پولیٹیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ جاری رہنا بہت ضروری ہے. دیکھیے خرم صاحب نے ایک بات کی کہ سب نے کہا کہ جی تم میرا اپنا حصہ بانٹ لو اور ٹھیک ہے. اگر اتنی آسان بات ہوتی کہ میرا حصہ تمہارا حصہ فلاں تو یہ قتل و غارت بھی پھر نہ ہوتی. یہ ایک حقیقت ہے کہ کراچی میں ٹرف وار ہے. ہم نے ایگزسٹ کرنا ہے، پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہاں پر تمام جماعتوں کے کارکنان میں کلیشز ہوتا ہے. I am not going to sit here and lie on your channel کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے بی بی صاحبہ کی یہ پالیسی رہی ہے اور یہ پیپلز پارٹی کی فلسفی. ہم بندوق کی سیاست نہیں کرتے، بندوق اٹھا کے ہم سامنے والے کو گولی نہیں مارتے، ہم ٹیبل پہ لاتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، اس کو رائے راست پہ لاتے ہیں کیونکہ ہم نے اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کرنا. اچھا خرم صاحب، یہاں پر جیسے کہ یہ کہنا ہے، کیونکہ کل آپ نے بھی بیان سنا ہوگا متحدہ قومی موومنٹ نے جو باتیں کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی جے آئی ٹی کی رپورٹ جھوٹ کا پلندہ ہے. اب شرمیلا فاروقی صاحبہ کا بھی یہاں پہ کہنا ہے کہ جی جے آئی ٹی کی رپورٹس بالکل صحیح ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہے. تو کیا اداروں پر سے بھی بھروسہ ختم ہو گیا ہے؟ جو ادارے رپورٹس دیتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، تو یہ تو پھر بہت بڑا کوسچن مارک نہیں آ جاتا؟ یہ کوسچن مارک تو موجود ہے. کوسچن مارک تو اسی دن کریٹ ہوگا جب کراچی میں پہلی دفعہ ایم کیو ایم نے اور پھر بعد میں این پی نے یہ کہا کہ یہاں فوج کا ایکشن ہونا چاہیے. اب ہم مسلم لیگ نون جو ہے کراچی میں ملٹری ایکشن کی حمایت نہیں کر رہی، لیکن جب پارٹیز اس حد تک بے بس نظر آئیں اور ان کو یہ سمجھ آئے کہ
پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ میجورٹی اس میں ان کی حکومت میں ہے فیڈرل میں بھی اور یہاں سندھ میں بھی, تو جب دوسری پارٹیاں جہاں تک کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمیں اس کے اوپر بالکل اعتماد نہیں ہے اور ہمیں جو ہے ایک امپارشل جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے وہ آ کے ایجنسی جو ہے یہ ایکشن کرے, تو ایشوز تو بہت سیریس کریٹ ہوئے ہیں. اور اب جو اگر امید ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ فرسٹ آف آل اس پہ ان معاملات کی کوئی جانچ پڑتال کرے گا, اور چیلنج پھر وہیں آئے گا جہاں سے میں شروع ہوا تھا کہ اگر آپ نے جے آئی ٹی کی رپورٹس کو کریڈیبل بنانا ہے تو وہ مفاہمت سے آگے جا کر میرٹ پہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ زرداری صاحب سزائیں معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, یہ کس طرح اشارہ تھا؟ بہت زیادہ میں یہاں آپ کے چینل کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ضروری ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے چونکہ قرآن شریف سر پر رکھ کر سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں آئے تاکہ جو ان کی ایویڈنس جو وہ کہتے ہیں ان کے پاس موجود ہے اس کا بھی جوڈیشل جو ہے انالیسس ہونا چاہیے کہ کیا وہ ایویڈنس ایکشنیبل ہے کہ نہیں, تاکہ ہم ان افواہوں سے ان الزاموں سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے باہر آئیں اور جو اصل کام کرنے والا ہے بجائے یہ کہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں کہ جی مرزا صاحب نے کیا کہا اور مصطفیٰ کمال نے کہا. کراچی کے شہریوں کی جان و مال بچانے کی بات کریں کہ ان کو کیسے بچانا ہے. کراچی کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, کراچی کے کاروبار کرنے والے ویتنام اور بنگلہ دیش جانے کی باتیں کر رہے ہیں, کراچی میں جو ہیں بہت ساری قومیتیں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہی. ہمیں تو وہ بات کرنی ہے بجائے کہ ہم پریس کانفرنس سے ڈسکس کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. تھوڑا ٹائم بھی کم تھا, بریکنگ نیوز بیچ میں آگے. خرم دستگیر صاحب کا, شرمیلا فاروقی صاحبہ کا, افتخار گیلانی صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ کراچی میں کبھی تاجروں کا احتجاج ہوتا ہے تو کبھی الیکٹرانک سپلائی مارکیٹ کے اندر احتجاج شروع ہو جاتا ہے, تو کبھی لسانی بنیاد پہ شروع ہو جاتا ہے, تو کبھی کسی اور بنیادوں پر احتجاج شروع ہو جاتا ہے. مطلب صورتحال بہت گریو ہو چکی ہے اور اس وقت تمام تر قوم کی نظریں اس وقت صرف اور صرف سپریم کورٹ کی طرف ہے کہ شاید وہی کراچی کے اندر امن قائم کرا سکیں اور شاید کراچی کو اون کر سکیں اور سینے سے لگا لیں. میرا شو آپ کو کیسے لگا مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.